سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان نے 18ویں ترمیم کے خلاف اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ وطن پارٹی کے سربراہ بیرسٹر ظفر اللہ خان نے اپنے دلائل میں عدالتی کمیشن کی تائید کی، تاہم پارلیمانی کمیٹی کے کردار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ سیاستدان ہیں، ویسے بھی فیک ڈگریوں والے زیادہ ہیں، کام وہ کرتے نہیں ہیں، اپنی روٹی کا مسئلہ، ان کا عوام کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کمیٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات کے خاتمے کو 6 بڑی سیاسی جماعتوں کی ڈکٹیٹرشپ قرار دیتے ہوئے بیرسٹر ظفر اللہ خان نے اسے عوام پر موروثی سیاسی قیادت مسلط کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ پارٹی کے ہیڈ بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نواز شریف کے گھر پیدا ہوئے تو آپ پارٹی کا ہیڈ بن جائیں گے، زرداری کے گھر پیدا ہوئے وہ آپ وہاں پہ ہیڈ بن جائیں گے۔ جہاں جہاں جس گھر میں پیدا ہوئے وہ سارے ایسٹ آپ کو، انٹرسٹ آپ کو، پارٹی ہیڈ ہے، جس کو چاہے رکھیں، جس کو نکال دیں، تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کون سی جمہوریت ہے؟ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اکرام چودھری کے دلائل کے دوران ججوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کو تمام امور مملکت کے بارے میں صدر کو آگاہ رکھنے کی پابندی پارلیمانی نظام کی اہم ضرورت ہے۔ دریں اثنا نیب کی طرف سے ججوں کی تعیناتی پر اعتراضات کی درخواست سرکاری وکیل چودھری اختر علی خان نے عدالت میں جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد چونکہ میرا ان سے اختلاف تھا ان باتوں سے، اختیار کے بارے میں، ججز کے بارے میں، اور سارے کانسٹیٹیوشن اور باقی جو اختیار سماعت کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ میرا ان باتوں سے اختلاف ہے تو لہٰذا میں اس کو داخل نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب نیب حکام کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وکیل نے درخواست عدالت میں جمع کرانے کی تیاری مکمل کر لی تھی، تاہم عین وقت پر درخواست جمع کرانے سے انکار سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں یہ فائل نہیں کہوں گا، بٹ گیونگ نو دا اینی پلاجیبل ریزن ٹو می، تو انہوں نے کہا صرف اتنا کہ جناب میں تو جیل چلا جاؤں۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی پر عدالتی کارروائی مکمل کر لی ہے، جبکہ 18ویں ترمیم پر وکلاء تنظیموں کے دلائل پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ طارق ضیاء، ڈان نیوز، اسلام آباد۔